محترم دوستوں بزرگوں، یہ امت اس کائنات میں دھڑکتے ہوئے دل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ امت اس کائنات میں وہ حیثیت رکھتی ہے جیسے انسان کے جسم میں دل کی حیثیت، کہ انسان کے جسم میں جو دل ہے یہ جب تک حرکت میں ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء حرکت میں ہیں، سارے اعضاء حرکت میں رہیں گے، اور دل حرکت کرنا بند کر دے تو سارے اعضاء حرکت کرنا بند کر دیں گے۔ دل بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء سے اس کا اثر نظر آئے گا۔ اور جب تک دوستو بزرگوں یہ حرکت کرتا رہے گا تو اس کو زندوں میں شمار کیا جائے گا، اور جب یہ دل حرکت بند کر دے گا تو پھر یہ مردوں میں شمار ہوگا۔ بالکل یہی حیثیت اس امت کی اس کائنات میں ہے، یہ حیثیت اس امت کی اس کائنات میں ہے کہ جب یہ امت اور اس امت کا رخ صحیح تھا تو سارے عالم کا نظام سے ہی چل رہا تھا، کہ سارے عالم کا نظام جو چلے گا وہ اس امت کے اوپر رکھ کر چلے گا، جیسا اس امت کا حال ہوگا ویسے عالم کا نظام ہوگا۔ سارا عالم کا نظام اس پر منحصر ہے، اس پر ٹکا ہوا ہے کہ اس امت کا حال کیا ہے۔ جیسے جسم کے اندر دل، کہ سارا جسم ٹکا ہوا ہے دل پر، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تمام جسم کے اعضاء کا یہ بادشاہ ہے دل، یہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ سارے اعضاء جو استعمال ہوں گے وہ دل کے اعتبار سے ہوں گے، اس لیے اس کو بادشاہ کہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس کائنات میں اس امت کی حیثیت ہے کہ جیسے اس امت کی چال ہوگی، جیسے اس امت کے اعمال ہوں گے، اور جیسے اس امت کا حال ہوگا ویسے عالم کا نظام ہوگا۔ کہ اس امت میں بگاڑ آئے گا تو سارے عالم کے نظام میں بگاڑ آئے گا، کہ عالم کے نظام کا بگاڑ اس امت کے دوست بزرگوں وہ اس امت کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے۔ حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ سارے عالم کا بگاڑ اس امت مسلمہ کے یقین کے بگاڑ کی وجہ سے ہے، کہ اس امت کے یقین بگڑے ہیں جس کی وجہ سے سارے عالم کا نظام بگڑ گیا۔ سارا بگاڑ اس وجہ سے ہے کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پہلے یقین بگڑتے ہیں، کہ دلوں کے یقین بگڑتے ہیں، اور جب دلوں کے یقین بگڑیں گے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال بگڑیں گے، ان میں بگاڑ آئے گا، اور جب اس بدن سے نکلنے والے اعمال میں بگاڑ آئے گا تو سارے عالم کے اندر بگاڑ آئے گا، سارے عالم کا نظام خراب ہو اور بگڑے گا۔ کہ اس امت کا یہ ہے معاملہ، یہ حیثیت ہے اور یہ قیمت ہے۔ تمام چیزوں کی آج ہمیں قیمت معلوم ہے، اپنی قیمت نہ معلوم ہے، اپنی قیمت نہیں جانتے، کہ جب تک ایک بھی اس کائنات میں ایک بھی اللہ اللہ کہتا ہوگا یہ نظام یوں ہی چلتا رہے گا، سورج چاند ایسے گردش کرتے رہیں گے، یہ ستارے ایسے ہی چمکتے رہیں گے، یہ دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، یہ آگ پانی ہوا کا نظام یوں ہی حرکت کرتا رہے گا اور ایسے ہی چلتا رہے گا، سارا نظام یوں ہی حرکت میں رہے گا، کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا، کہ صرف اللہ اللہ کہتا ہے، یعنی ابھی رمق باقی ہے، ابھی رمق باقی ہے۔ یہ قیمت ہے، اتنا قیمتی بنایا اس کو ایمان والے کو، کہ سارا نظام اس پر ٹکا ہوا ہے، سارا نظام اس کے اوپر چل رہا ہے، کہ ایک بھی اگر رہے گا تو اس نظام کو یوں چلاتے رہیں گے۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر یہ مردہ ہے، مردہ کو دفن کیا جاتا ہے، پھر اللہ اس سارے نظام کو توڑ پھوڑ دیں گے، سارا نظام ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔
کہ اتنی حیثیت ہے اس امت کی کہ سارا نظام ان پر رکھ کر چل رہا ہے، ان پر رکھ کر سارا نظام چل رہا ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت آسان زبان میں سمجھاتے تھے، آسان کر کے، کہ جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہے، تو پھر آسمان سے وہ فیصلے آئیں گے جو انسانوں کو پسند ہے، اور جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو ناپسند ہے، تو پھر وہ حالات آئیں گے جو انسانوں کو ناپسند ہے۔ سیدھی سیدھی بات۔ لیکن اس میں ایک بات غور کرنے کی ہے جو میں نے عرض کی، جو حضرت کی بات ہے، وہ یہ کہ بھیجنے میں اس امت کو کہہ رہے ہیں کہ جب یہ امت بھیجے گی اور وہاں سے جو حالات آ رہے ہیں وہ انسانوں کی طرف مخاطب ہے، کہ سارے انسانوں کو جو ہے اس پہ اثر انداز ہوگا، یعنی بھیجنے میں اور اللہ کی طرف اعمال کے جانے میں صرف اس امت کا دخل ہے، اس امت کے اعمال سے کا لینا دینا ہے، صرف کہ امت جیسے اعمال بھیجے گی ویسے حالات آئیں گے، لیکن جیسے بھی حالات آئیں گے اس کا نفع نقصان اس امتی کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نفع نقصان سارے انسانوں کو ہوگا، کہ جب یہ امت اچھے اعمال بھیجے گی تو جو اچھے حالات اوپر سے آئیں گے، خیر و برکات آئیں گی اور رحمتیں آئیں گی، وہ سارے انسانوں پر آئیں گی۔ ایسا نہیں خالی مسلمانوں کی طرف بارش ہوئی تو خالی مسلمانوں کے کھیتوں پر، بارش ہوئی تو ایمان والوں پر، ایسا ہوگا کہ نہیں، وہ رحمت برکتیں آئیں گے سب کی طرف، تو سارے انسانوں کو فائدہ ہوگا، ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ تو اس امت کے جو اعمال ہیں وہ اتنے دوستوں بزرگوں اہم ہیں کہ جو یہ بدن سے اعمال ان کے نکلیں گے اور آسمانوں پر جائیں گے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات آئیں گے۔ بس سیدھی سی بات کہ اعمال کیا بھیجے جا رہے ہیں، اعمال کیا جا رہے ہیں، کہ اس کا پتہ لگے گا بدن سے نکلنے والے اعمال سے اور دنیا کے حالات سے، کہ دنیا کے حالات کیسے ہیں، کہ دنیا کا حال کیا ہے، کہ بگاڑ ہے تو سمجھو کہ اعمال میں بگاڑ ہے، کہ اس امت کے اعمال بگڑے ہوئے جا رہے ہیں، اس امت کے اعمال جو ہے وہ ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور حالات اچھے ہیں تو سمجھ لو اس امت کے اعمال اچھے ہیں اور اس امت کے اعمال آسمانوں پہ اچھے جا رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے والے۔ یہ ہے بات کہ سارا دوستو بزرگوں یہ سارا نظام جو چل رہا ہے اس امت کے اوپر رکھ کر چل رہا ہے، اس لیے جو بھی حال ہے وہ دوستو بزرگوں ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے، ہمارے اعمال کی بدلی ہوئی شکل ہے، کوئی شک و شکایت کہ جیسے اعمال بھیجے ہیں ویسے حالات آئے ہیں اور ویسے دنیا میں حالات ہیں، کسی سے اور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دوستو مزید یہ کہ آدمی یوں کہے کہ حالات یوں آ گئے، اس لیے آ گئے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ سے آ گئے، اور ان جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے آ گئے، ایسا کہنا بھی اللہ کو اور مزید ناراض کرنے والی بات ہے۔ کسی کی وجہ سے نہیں حالات آئے، جو حالات آئے ہیں اور جو حالات دنیا کے ہیں وہ اس امت کے اعمال پر ہیں اور اعمال کی وجہ سے ہیں اور اعمال کا نتیجہ ہے، کہ اس امت کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی قیمت کو سمجھیں کہ سارا نظام آپ پر رکھ کر چل رہا ہے، تو اس لیے محنت جو ہے، جو محنت ہو رہی ہے، جو محنت بتائی جا رہی ہے وہ یہی محنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو محنت لے کر آئے ہیں وہ دلوں پر محنت ہے، اسی لیے ہے۔ چیزوں پر محنت ہوں گی چیزیں چمکیں گی، آج چیزوں پر محنت ہو رہی ہے چیزیں چمک رہی ہیں، اور اسباب پر محنت ہو رہی ہے تو اسباب چمک رہے ہیں۔ دوستو بزرگوں جن جن شکلوں پر محنت ہوگی وہ شکلیں چمکیں گی، لیکن اصل دوستو بزرگوں جو انبیاء محنت لے کر آتے ہیں وہ تو دلوں کی محنت ہے۔ جب دلوں پر محنت ہوگی تو انسان چمکیں گے اور ان کے اعمال چمکیں گے اور ان کے اعمال صحیح ہوں گے، کہ دلوں کی محنت اور دلوں پر محنت، کیونکہ سارا سرمایہ جتنا بھی ہے جو اللہ کے یہاں سے جس پر فیصلے ہوں گے اور ہوتے ہیں وہ اندر کے سرمایہ پر ہے۔
کہ اندر کا سرمایہ کیا ہے، کیسا ہے، فیصلے اس پر ہوں گے۔ باہر کے حالات سے دوستو بزرگوں، حالات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سارا لینا دینا اس کے اندر کے سرمایے سے ہے، کہ جو بھی حال ہے وہ حال باہر، اس کے اسباب باہر تلاش کر رہا ہے، حالانکہ باہر نہیں ہے، اس کے خود اندر ہے، کہ اندر تلاش کرو کہ جو حال ہے اور جو حالات ہیں اس کے اسباب اندر ہیں، کہ ہم نے ایسا کیا بھیج دیا جس کی وجہ سے حالات آ گئے۔ ہم ہر حال کو باہر تلاش کرتے ہیں، اس کے اسباب باہر تلاش کرتے ہیں اور اس کا حل بھی باہر تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر حال کا جو دوستو بزرگوں کی وجہ ہے وہ اندر کے سرمایے سے ہے اور اس کا حل بھی اندر ہی ہے، کہ دل، اس کا تعلق دل سے ہے، کہ دل کا حال صحیح ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بھی صحیح ہوں گے، جب بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے تو دوستو بزرگوں پھر جو ہے حالات بھی صحیح ہوں گے، اللہ حالات صحیح کر دیں گے، اور جب دل بگڑے گا تو اعمال بگڑیں گے، اعمال بگڑیں گے تو اللہ حالات بگاڑیں گے، اجتماعی بھی اور انفرادی بھی۔ تو اندر کا ہے سرمایہ، اصل محنت جو ہے وہ دلوں پر ہے، ساری محنت کہ کیا ہے کہ وہ یقینوں کی تبدیلی، ساری محنت اور ساری محنت کا لب و لباب یہ ہے کہ دلوں پر محنت، کہ اپنے دل کے رخ کو صحیح کیا جائے، دل کے یقین کو صحیح کیا جائے، کہ چیزوں سے، شکلوں سے، اسباب سے ہونے کا جو یقین دلوں میں جم گیا ہے کہ دوستو بزرگوں اس کی وجہ سے سارے حالات بگڑے ہیں، کہ یقین دلوں سے نکلے اور صحیح یقین دل میں آئے، یہ ہے اصل، اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ دلوں پر محنت ہو۔ آج تمام شکلوں پر محنت ہے، تمام چیزوں پر محنت ہے، تو ساری چیزیں اور شکلیں قیمتی ہو گئی، انسان پر محنت نہیں ہے تو انسان بے قیمت ہو گیا، کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اور نبی جو محنت لے کر کے آتے ہیں وہ انسانوں پر محنت کرتے ہیں اور انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں، اس سے انسان قیمتی بنتے ہیں، کہ جہاں محنت ہوگی اور جس پر محنت ہوگی وہ قیمتی بنے گا۔ آج چیزوں پر محنت ہوئی، چیزیں قیمتی بن گئی، سونے چاندی پر محنت ہوئی، سونے چاندی کی قیمت بن گئی، اور جتنے بھی اسباب ہیں اور جتنی بھی شکلیں ہیں ان پر محنت ہوئی تو وہ قیمتی بن گئے۔ انسانوں پر محنت نہ ہوئی تو انسان بے قیمت ہو گیا۔ ان تمام چیزوں کے لیے انسان بے قیمت ہے اور اس کو قربان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پر محنت نہیں ہوئی اور انسان کے دلوں پر محنت نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے انسان بے قیمت ہو گیا۔ تو ہماری ساری محنت کا دوستو بزرگوں، نبی والی محنت کا جو دوستو اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دلوں پر محنت ہو، دلوں کے اندر صحیح یقین اترے۔ کہ کیا یقین؟ کہ چیزوں سے، یعنی شکلوں پر ایسا یقین جمع کہ جس کی وجہ سے اعمال کا رخ بدل گیا۔ جو میں نے شروع میں کہا کہ بادشاہ ہے نا، بادشاہ کا رخ بگڑے گا تو سارے اعضاء کا رخ بگڑے گا، بادشاہ کا رخ صحیح ہوگا تو تمام رعایا کا رخ صحیح ہوگا، تمام اعضاء کا رخ صحیح ہوگا جب دل کا رخ صحیح ہوگا، کہ بادشاہ کو صحیح کرنا ہے بس، تمام اعضاء خود بخود صحیح ہو جائیں گے اور تمام اعضاء سے نکلنے والے اعمال خود درست ہو جائیں گے جب دل درست ہو جائے گا۔ فرماتے تھے کہ دکاندار دکان پہ بعد میں لگے گا، پہلے دل میں یہ یقین بٹھائے گا کہ دکان اور دکان پر محنت اور محنت سے جو ہے نفع اور نفع سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا، کہ اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا دکان سے جوڑ لیا تو اب دکان پر دن رات لگنا آسان ہو گیا، ساری قربانی دینا آسان، یہاں سے اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا جوڑ لیا۔ کاشتکار کھیت میں بعد میں لگے گا، پہلے اپنے اندر یقین بٹھائے گا کہ کھیت اور کھیت پر محنت، محنت سے غلہ، غلے سے چیزیں اور چیزوں سے ضرورتوں کا پورا ہونا، کہ اس نے اپنی ضرورتوں کا پورا ہونا کھیت سے جوڑ لیا، غلے سے جوڑ لیا، تو دن رات کھیت پر محنت کرنا آسان ہو گیا۔ یہ ہے بات کہ جہاں کا یقین اترے گا یہ وہاں لگے گا اور اپنی ساری محنت کا مرکز اسی کو بنائے گا، ساری جدوجہد اسی کی کرے گا، کیونکہ وہیں سے اس کو ساری ضرورتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔
حالانکہ بھی ہوئی نہیں ہے کہ نفع نقصان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گلے کا ہونا نہ ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اسی کو کہتے ہیں غلط یقین. یہ غلط یقین اتر گیا تو اس کی محنت کا رخ بدل گیا. تو تمام شکلیں جتنے بھی شکلوں میں لگے ہوئے ہیں، جن شکل میں اس شکل سے ہونے کے یقین کی وجہ سے لگے ہوئے ہیں کہ ان شکلوں سے ہوگا، اس لیے ان میں دن رات لگے ہوئے ہیں. بس اتنا لگے کہ لگتے کہ اللہ کے احکامات بھی جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹ رہے ہیں کہ ان شکلوں سے دین نکل گیا. کہ ان شکلوں سے ہونے کے یقین نے ان شکلوں میں ایسا لگایا کہ اب کوئی پرواہ نہیں حکموں کے اور کوئی پرواہ نہیں جو ہے دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی، کہ دین نکلنا شروع. اب جہاں سے دین نکلے گا وہاں سے خیر نکلے گی، کہ دین نکل گیا خیر نکل گئی. اس لیے چاروں طرف جو حالات ہیں کہ گھر میں حال ہے کہ گھر میں دین نہیں ہے، بازاروں میں دین نہیں تو بازاروں میں دوستوں خلفشار ہے اور بگاڑ ہے اور دھوکہ ہے. کہ جہاں سے دین نکلے گا وہاں سے خیر نکلے گی. یہ ہے بات کہ ساری بنیادی بات جو ہے، بنیاد جو ہے وہ دل ہے، کہ دل کے رخ کے بگڑنے سے اس کی محنت کا رخ بگڑا. کہ محنت تو اس کی اپنی خود پر تھی، بس یہ ہے بات، یہ ہے محنت. تمام نبی اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر کے آئے ہیں وہ ہے یہ محنت. کہ اس محنت کے ذریعے سے دوستوں دلوں پر محنت اور دلوں کو بنانے کی محنت اور یقینوں کو صحیح کرنے کی محنت اور ایمان کو دلوں میں داخل کرنے کی محنت. اس لیے 13 سال جو مکے کی محنت ہے وہاں یہی ملے گا کہ محنت ہو رہی ہے، اس پر جو ہے لوگ حق کی طرف آ رہے ہیں، لیکن اس پہ حال آ رہا ہے، اس حال پر صبر کر رہے ہیں. بس یہی دوستوں یقینوں کے بننے کی بھٹی ہے کہ حال پر صبر کرنا، جمنا، چلنا اور آگے بڑھنا اور جمے رہنا. اس لیے احکامات نہیں ہیں، مکے میں احکامات نہیں ہیں، دلوں پر محنت ہو رہی ہے، یقینوں کو بنانے کی محنت ہو رہی ہے. 360 بتوں کا یقین جو دل میں تھا ان بتوں کو نکالنے کی محنت ہو رہی ہے. کہ بتوں سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، کہ اس کی جربیں لگائی جا رہی ہیں اور اس کی آواز لگ رہی ہے اور اسی کی محنت ہو رہی ہے. کہ یہاں احکامات نہیں، صرف نماز آئی ہے، وہ بھی جا کے مکمل مدینے میں ہوئی ہے. کہ پہلے دلوں کی محنت، کہ دلوں میں صحیح یقین اترے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین اترے، تو اس کی محنت ہے. یا 13 سال مکے میں یہ محنت ہے کہ جتنا اللہ سے ہونے کو بولا جائے گا، اللہ کی بڑائی کو بولا جائے گا ان شکلوں کے مقابلے میں، اتنا اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی، اتنا اللہ سے ہونا دل میں اترے گا. اور جتنا اللہ کی بڑائی دل میں اترتی چلی جائے گی اور اللہ سے ہونا دل میں اترتا چلا جائے گا، شکلوں کے بت ٹوٹتے چلے جائیں گے، سارے بت ٹوٹیں گے اور ایک اللہ کا یقین دلوں میں آئے گا. ایسے فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سونے کا بت بنا کر یوں پوچھا جائے اس سے، ایمان والے سے، کہ اس سے کچھ ہوگا؟ اوہ توبہ توبہ، یہ تو بت ہے، اس سے نہیں کچھ ہوگا، اس سے نہیں کچھ ہوگا، اس سے نہیں کچھ ہوتا. اور فرمایا کہ پھر اس کو پگھلا کر کے اس کے بسکٹ بنا دیے جاویں اور اس کے زیورات بنا دیے جاویں اور اب پوچھا جائے کہ اس سے کچھ ہوگا؟ کہ ہاں اس سے تو سب کچھ ہوگا، اس سے بچوں کی شادیاں بھی ہو جائیں گی اور اس سے گاڑیاں بھی آ جائیں گی اور بلڈنگیں بھی بن جائیں گی اور ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو فرمایا کیا فرق ہوا؟ بت وہی ہے، بت کی شکل بدلی ہے. اس لیے دوستو بزرگوں، دلوں میں جو غلط یقین بیٹھے ہوئے ہیں اور غلط یقینوں کے بت جو دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو توڑنے کے لیے یہ محنت ہے اور اس کو توڑنے کے لیے نبیوں کی محنت ہے اور آپ وسلم کی محنت ہے. کہ سونے کا بت، چاندی کا بت اور ملک و مال کا بت اور دوستو جو تجارت کا بت اور ملازمت کا بت، یہ سارے جتنے بت ہیں یہ سارے اس لیے ہے کہ ان سے ہونے کا یقین دلوں میں پل رہا ہے. ان بتوں کو توڑنے کی یہ محنت ہے. ان دوستو بزرگوں شکلوں سے ہونے کے جو یقین دلوں میں جمے ہوئے ہیں اس کو نکالنے کی محنت ہے اور ایک اللہ جو ہے اللہ کے یقین دل میں بٹھانے کی محنت ہے. اس کی یہ محنت ہے. یہ سارے بت ٹوٹ ٹوٹ کر باہر آ گرے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین دل میں اترتا چلا جائے. اس کی محنت ہے. یہ کیسے ہوگا
کہ دوست بزرگوں جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ یہ جماعتوں میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں اور ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے آپ لوگ سفر کر رہے ہیں کہ یہ اسی کے لیے ہے کہ اپنا جان مال لے کے نکلو، اپنا جان مال لے کے نکلو اور اپنے جان مال کو کھپاؤ اور اپنے جان مال کو لگاؤ اور دلوں پر نکل کر محنت کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اور گشتوں میں جائے، ملاقاتوں میں جائے، تاجروں کے پاس جائے اور یوں کہے کہ ایک تجارت سے نہیں ہوتا، دکان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ تاجر اس تاجر سے کہہ رہا ہے، یہ بات کرنے والا خود تاجر ہے اور اس سامنے والے تاجر سے کہہ رہا ہے کہ تجارت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ لیکن کہہ تو اس سے رہا ہے لیکن نشانے پر اپنی دکان اور اپنا دل ہے کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میری تجارت سے بھی نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، تاکہ میرا بت ٹوٹے اور میرے اندر سے یقین دکان سے ہونے کا نکلے اور ایک اللہ کے ذات اہل یقین دل میں جم جائے کہ جان مال کھپا کر اور پھر کر کے صحابہ نے جو ہے پھر کر اس کی جربیں لگائی ہیں، کلمے کی جربیں پھر کر لگائی ہیں اور چل پھر کر اس کی جربیں لگائی ہیں اور اس پر جو حال آتا تھا اس پر صبر کرتے تھے، پھر پہاڑوں جیسے یقین تیار ہوئے، تکالیف دی جا رہی ہے، برداشت کر رہے ہیں، ایک اللہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور دوست بزرگوں بس یہ راستہ تھا یقینوں کے بننے کا اور یقینوں کے بدلنے کا کہ 360 بت جو ہے ان کو نہیں چھیڑا، آپ نے ان کو نہیں چھیڑا، ایک دم نہیں دوستو، اس کو نہیں چھیڑنا ہے، منکرات کو نہیں چھیڑنا ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر لاؤ کہ وہ اللہ کو بولے، اللہ کی بڑائی کو بولے، اللہ سے ہونے کو بولے، اپنا جان مال لگا کر وہ ساری چیزیں خود صاف ہو جائیں گی۔ اندھیرے کی کوئی محنت نہیں ہے، اندھیرے لانے کی کوئی محنت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ آج ہم اندھیروں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ کہتے تھے اندھیرا اندھیرا چلاتے رہو، باطل باطل چلاتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کہ اندھیرے پہ تم چاہے جتنا خرچ کر لو اندھیرا نہیں جائے گا، اور کتنے تم جو ہے کہ اس پر ہتھیار استعمال کر لو اندھیرا نہیں جائے گا۔ کہ یہ جو ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اندھیرے کے تذکروں سے اندھیرا نہیں جائے گا، بلکہ اندھیرا تو ایسے ہی رہے گا، اندھیرا جائے گا روشنی کے کر دینے سے۔ اس لیے کہا کرتے تھے ایک 25 پیسے کی موم بتی لا کے ایک کمرے میں جلا دو، کونے کونے کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ یہ اعمال دعوت جو بتائے جا رہے ہیں، اور نکل کر گشتوں میں اللہ سے ہونے کو بولو اور اللہ کی بڑائی کو بولو تو دل یہ روشن ہو جائیں گے، اللہ کے نور سے روشن ہو جائیں گے کہ اللہ دل میں اتر جائے گا۔ جب اللہ دل میں اتر جائے گا تو اللہ کے احکامات پورے کرنا آسان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقے پر چلنا آسان۔ کہ دل کی اس کی فکر کرو کہ دل میں اللہ کیسے اترے۔ اس لیے آپ نے 360 بتوں پہ ہاتھ نہیں ڈالا، سارا معاملہ بکھر جاتا۔ آپ نے دلوں پر محنت کری کہ دلوں سے نکل جائیں گے تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں اس کو بیت اللہ کو خالی کر دیں گے۔ یہ ہوا دوستوں بزرگوں فتح مکہ کے موقع پر کہ جو ہے دلوں سے نکلنے میں تو جو ہے وقت لگا ہے اور سال لگے ہیں، لیکن جب بیت اللہ کو خالی کرنے کا موقع آیا تو منٹوں میں بیت اللہ بتوں سے صاف ہو گیا۔ تو محنت جو ہے وہ ظاہری بتوں کو توڑنے کی نہیں ہے، دلوں سے بتوں کو نکالنے کی ہے، دلوں کو یقینوں کو صحیح کرنے کی ہے۔ اس میں وقت درکار ہے کہ 13 سال مکے میں لگے ہیں، اور دوستو بزرگوں یہاں مدینہ کے اندر بھی اسی کی محنت ہوئی ہے اور نکل کر بھی ہوئی ہے، اور پہلے جو ہے درخت کے نیچے ہوئی، مصعب بن عمیر رضی نے کری، اور پھر اس کے بعد مسجد میں ہوئی۔ یہ ساری محنت اسی کی تھی کہ دلوں کا رخ صحیح ہو، دلوں کا رخ صحیح، کہ اس لیے کہ جہاں کا یقین دلوں میں ہوگا یہ وہاں کے تابع ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے کہ جہاں کا یقین ہوگا وہاں کے تابع ہوگا، کہ دکان کا یقین تھا تو دکان کے تابع، صبح سے لے کے شام تک دکان کے تابع۔ کھانا بھی لے کر گیا اور گھر والوں نے کھانا دیا، وہ بھی واپس لے آیا۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کہ آج موقع ہی نہیں لگا کھانا کھانے کا، اتنی مشغولی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی ماشاءاللہ کہہ رہا، وہی ماشاءاللہ بیچارے گھر والے کہہ رہے ہیں، اور اس کا خیال نہیں کہ جو ہے میرے جو ہے گھر والے نے کھانا نہیں کھایا، اس کا غم نہیں ہے، اسے خوشی ہے کہ آج کام اتنا تھا کہ کھانے کا موقع نہیں ملا، کام زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا، ضرورتیں زیادہ پوری ہوں گی۔ یہ یقین کا بگاڑ کہ سارا اس کا جو اسٹیئرنگ ہے اور اس پہ جو کنٹرول ہے وہ شکل کا ہوگا، جس شکل کا یقین دل میں ہوگا، کہ دکاندار دکان کے تابع، کھیت والا کھیت کے تابع، ملازم ملازمت کے تابع، کارخانے والا کارخانے کے تابع ہو کے زندگی گزارے گا، کہ وہاں کا یقین دلوں میں جمع ہوا ہے۔
بس ہماری محنت اسی کی ہے، اسی لیے نکالا جا رہا ہے، اسی لیے جو ہے دوستوں بزرگوں اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ ہم نکل رہے ہیں، کہ اسی لیے ہمارا نکلنے کا مقصد یہ ہے. اور یہ فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ نکلنے کا مقصد یہ ہے یقینوں کی تبدیلی. کہ نکلنے کا مقصد یہ ہے یقینوں کی تبدیلی، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر گشتوں میں، ملاقاتوں میں. اور دوستوں بزرگوں ہم نے جو ہے صبح کی نشست میں بھی عرض کیا تھا آپ حضرات سے کہ خوب جو ہے 24 گھنٹے مسجدوں کو آباد کرنا، اور ہر نماز کے بعد جو ہے ملاقاتوں کی ترتیبیں قائم کرنا، اور ایک ایک مسلمان کے پاس جانا، کہ تاجروں کے پاس جائے، ملازم جو ہے ملازموں کے پاس جائے اور کہے کہ نہیں بھائی ملازمت سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور نشانے پہ اپنی ملازمت اور اپنا دل ہو کہ میں اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. کاشتکاروں کے پاس جائے، کارخانے والے ان سب کے پاس جا کر کہنا کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دعوت دائی کے لیے ہے کہ میں جتنی قوت کے ساتھ کہوں گا، اپنے دل کو نشانہ بنا کے کہوں گا، اپنی شکل کو نشانہ بنا کے کہوں گا، اتنا شکلوں کا یقین نکلے گا. اور ایک اللہ سے ہونے کو بولنا، ایک اللہ سے ہونے کا دل میں یقین اتر جائے گا کہ شکلوں کے مقابلے پہ اللہ سے ہونے کو اتنا بولا جائے. اور جب یہ ہوگا تو دوستو بزرگوں ہمارے اعضا خود بتائیں گے کہ کتنا یقین بدل رہا ہے. کہ یقینوں کے بدلنے کا جو مظہر ہے وہ ہمارے اعضا ہے. کیا اعضا سے نظر آئے گا کہ ہمارا یقین کتنا بدل رہا ہے اور کتنا صحیح ہو رہا ہے. کہ گھر پر تھے، مقام پر تھے تو فرض نمازوں کے لالے پڑے ہوئے تھے اور آگے پیچھے ہو رہی تھی. اب اللہ کے راستے میں نکلے کہ فرض نماز تو صف اول میں پڑھی جا رہی ہے، تکبیر اولی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، نوافل کا مزید اہتمام شروع ہو گیا. کہ یقین بدل رہا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال بدل رہے ہیں. چہرے پہ داڑھی آ گئی، سر پہ ٹوپی آ گئی، لباس سنت کے مطابق ہوتا جا رہا ہے اور اعمال کا رخ صحیح ہوتا جا رہا ہے. راتوں کو جو ہے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، رکعت طاری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا یقین دل میں اتر رہا ہے تو اس اللہ کے دھیان کے ساتھ رو رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ ہاں یقین صحیح ہو رہا ہے. تمام اعضاء کا جو رخ ہے وہ صحیح ہو رہا ہے. یہ یقین، دل کا یقین صحیح ہوگا، تمام اعضاء سے بدن اور بدن کے جتنے اعضاء ہیں ان سے نکلنے والے اعمال کا رخ صحیح ہوتا چلا جائے گا. یہ ہے نکلنے کا مقصد کہ یقینوں کی تبدیلی. کہ جتنا دوست بزرگوں ہم اس کو لے کر پھریں گے، اور اس کو لے کر پھرنا ہے صبح سے لے کے شام تک. مسجد کی آبادی کے لیے جو ہے جماعتیں بنا کر ایک ایک گھر پر جاؤ، ایک ایک فرد سے ملو اور لاؤ اس کو اللہ کی طرف اور دو اس کو دعوت، اللہ سے ہونے کو اس کو جو ہے سمجھاؤ. اور اس لیے سمجھاؤ تاکہ میرے سمجھ میں جو ہے ایک اللہ سے ہونا آ جائے. روزانہ عمومی گشت، روزانہ ایک نماز میں عمومی گشت بھی کریں گے 2 نمازوں کے درمیان، اور روزانہ خصوصی گشت بھی کرو، اور روزانہ تشکیلی گشت بھی کرو، اور خوب تشکیلوں میں پھرو. کہ جتنا پھرو گے اس کلمے کو لے کر، اور اتنا یہ ہے تشکیلوں میں، وصولی میں، اور دوستو روزانہ کی جو ہے مسجد کی آبادی کی محنت میں، عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں جتنا پھرو گے اور جتنا تھکو گے اور جتنا نکل کر اور تھک کر اور ملاقاتوں میں اللہ سے ہونے کو بولیں گے اور اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت کو بولیں گے اور اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی دل میں اترتی چلی جائے گی. جب اللہ کی بڑائی اترتی جا رہی ہے کہ ہاں نظر آ رہی ہے. اس لیے کہ جہاں کا یقین ہوگا یہ وہاں کے تابع ہوگا. ابھی تک دکان کا یقین تھا دکان کے تابع تھا، اور کھیت کا یقین تھا تو کھیت کے تابع تھا. اب اللہ سے ہونا دل میں اترتا جا رہا ہے تو یہ اللہ کے تابع ہوتا جا رہا ہے کہ اس کی زندگی اللہ کے تابع ہوتی جا رہی ہے. کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کر کے آئے ہیں وہ ساری زندگی، وہ سارے اعمال اور وہ ساری ترتیب اس کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہے اور اس کے بدن سے ظاہر ہو رہی ہے، نظر آ رہی ہے. کہ ہاتھوں کا استعمال بدل رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے، پیروں کا استعمال صحیح ہو رہا ہے. لوگ بڑے تنگ تھے اس کی زبان سے اور اس کی بد اخلاقی سے، اب اس کی اخلاق ایسے عمدہ کہ لوگ حیران ہیں کیا ہوا اس کو. کہ کچھ نہیں ہوا، دل کا یقین صحیح ہو گیا تو اس کے زبان بھی صحیح ہو گئی اور اس کی جو ہے زبان میں مٹھاس آ گئی، وہ کڑواہٹ دور ہو گئی کہ لوگ اب قریب ہوں گے اور لوگ اب سمجھیں گے کہ اس محنت کا یہ اثر ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے کہ دلوں کا یقین بدلے تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو گئے. جب اس کے اعمال صحیح ہوں گے تو اس کے اعمال صحیح ہونے سے اس کے حالات بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے. انفرادی میں رشتہ مائی، یہ ہے مقصد نکلنے. اس لیے نکالا جا رہا ہے، اس لیے نکل رہے ہیں، اس لیے نکالا جاتا ہے. اور یہ کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے.
یہ چند جماعتیں نکل جائیں بھائی کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہے. جو نکلے گا، جو کرے گا اور جو جان مال اس راستے میں کھپائے گا اور اپنے یقین پر محنت کرے گا، اس کی زندگی پلٹا کھائے گی. اور یہ ضرورت تو ہر ایک کی ہے، یہ ضرورت تو ہر ایک کی ہے، اس سے کوئی بری نہیں. اس لیے فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا کہ ہر ایک اس محنت کے ذریعے سے اور اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کی فکر کرے. یہ فکر یہی ہے جو میں نے عرض کیا. ایک ایک ایمان والے کو لاؤ مسجد میں اور ایمان کے حلقے لگاؤ. ایمان کے حلقوں کے ذریعے سے ایمان میں ترقی کرے گا اور ایمان میں ترقی ہوگی اور یقین صحیح ہوں گے، یقین صحیح ہوتا چلا جائے گا اور ایمان جو ہے ترقی کرتا چلا جائے گا. جتنا ایمان بڑھے گا اتنا اس کی زندگی میں دین بڑھے گا اور دین ترقی کرے گا. بقدر ایمان آئے گا، فرماتے تھے بقدر ہدایت زندگی میں دین آئے گا، بقدر ایمان اور اعمال میں تبدیلی آئے گی. کہ ایمان ترقی کرے گا، اعمال ترقی کریں گے. محرک ایمان ہے کہ ایمان کے راستے سے زندگی میں دوستو دین آئے گا. ایمان جو ہے اس راستے میں چلنے کی طاقت دے گا. اس لیے جہاں سے طاقت ملتی ہے اس سے روزانہ خوراک لینے کی ضرورت ہے. جسم کے لیے روزانہ ہم جو ہے دوستوں جو غذا لیتے ہیں اس لیے کہ جسم صحت مند رہے اور طاقتور رہے، ایسے ہی روزانہ ایمان کو غذا کی ضرورت ہے، ایمان کو طاقت کی ضرورت ہے. کہ ایمان کو طاقت صحابہ دے رہے تھے اور ایمان کے حلقوں کے ذریعے ایمان کی فکر کر رہے تھے. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ سارے بڑے بڑے صحابہ ہیں. روزانہ ایمان کے حلقے لگا رہے ہیں کہ ایمان کی فکر کر رہے ہیں. یہ وہ ہیں جو ایمان جن کے پہاڑوں جیسے ہیں اور ان کے ایمان چٹانوں جیسے ہیں، لیکن یہ روزانہ ایمان کی فکر کر رہے ہیں. بس دوستو بزرگوں، یہ ہر ایک کی فکر کی ضرورت ہے جو بھی اپنے ان اعمال میں لگے گا اور اعمال دعوت میں لگے گا. جو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہے اگر کوئی نام رکھتا تحریک ایمان، یعنی اس محنت کے ذریعے سے اور اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہر ایک اپنے ایمان کی فکر کرے کہ ایمان جو ہے کیسے ترقی کر جائے تاکہ دین زندگی میں آتا چلا جائے. دین آئے گی تو خیر آئے گی، دین آتا چلا جائے گا خیر آتی چلی جائے گی. یہ ہے مقصد. تو اس لیے نکلنے کے زمانے میں سب سے زیادہ اس میں لگنا ہے دعوت اللہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ، اللہ کی بڑائی کو بولو. سب سے زیادہ اس میں لگے، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، تشکیلوں میں، وصولی میں، کہ اس سے یقین بدلیں گے. ایک اللہ سے ہونے یقین دل میں اترے گا. یہ بادشاہ صحیح ہو گیا تو سارے بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے. بس یہی معاملہ ہے کہ یہ دوستو ضرورت پورے عالم میں پھیلی ہوئی امت، یہ پوری امت کی ضرورت ہے. پوری امت نقل و حرکت پر آئے گی تو پوری امت میں دوستو تبدیلی آئے گی اور پوری امت کے اعمال صحیح ہوں گے تو سارے عالم کا نظام صحیح ہوگا. اس لیے جنہوں نے دیکھا ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان سے سنا ہے کہ ایسا لگتا تھا حضرت کی بات چیت سے اور آخر میں تشکیل سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یوں چاہتے ہیں ساری امت میں دعوت کی نسبت سے نقل و حرکت ایک ساتھ زندہ ہو جائے. ایک ساتھ یہ ساری امت ایک ساتھ نقل و حرکت پر آ جائے. یہ جمود آیا اسی لیے کی حرکت پہ آ جائیں گے اور یہ سارے جو ہے نقل و حرکت پہ آئیں گے تو ان کے یقین صحیح ہوں گے اور ان کے ایمان ترقی کریں گے تو ان کے اس پوری امت کے جو ہے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پورے عالم کا نظام صحیح ہو جائے گا. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر ایک کی ضرورت ہے. تو اسے نکل کر دوستو جہاں بھی جاؤ، جس مسجد میں بھی جاؤ، اس مسجد سے جب تک نہیں نکلنا جب تک کہ اس مسجد کا نظام صحیح نہ ہو جاوے، اس مسجد کے اندر 24 گھنٹے یہ اعمال زندہ نہ ہو جاوے جو اعمال مسجد نبی میں ہو رہے تھے. تب تک ایک مسجد میں قیام کرنا ہے، جم کر کرنا ہے، آگے بھاگے مت پھرنا، آج یہاں کل وہاں. اس سے کچھ نہیں ہوگا. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ایک جگہ کام پورا ہوئے بنا آگے بڑھ جانا یہ شیطان کا حربہ ہے. بتاؤ کب کہی یہ بات؟ ایک جماعت کے نام خط لکھا تھا اور اب تو ہے زمانہ کام کو جمانے کا. کام جماؤ، پڑھ کر جم کر کام کریں. ایک حلقے میں ہمارے 4 مہینے لگ جائیں، ایک علاقے میں ہمارے 4 مہینے لگ جائیں. بقول ہمارے حضرت کے دارالبرکاتہ فرماتے ہیں چاہے تمہارے 4 مہینے چند مسجدوں میں لگ جائیں لیکن وہ چند مسجدیں نمونہ بن جائیں.
سارا علاقہ دیکھ لے، سارا حلقہ دیکھ لے، سارا ضلع دیکھ لے کہ ہاں کام تو یہ ہے، کام تو ایسے ہونا ہے، ایسے ہونا چاہیے. ایسے کام کو جماتے ہوئے کہ 24 گھنٹے مسجد نبوی کی طرز پر یہ مسجد زندہ ہو جائے اور بھئی یہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں نقد نکل جائیں اور مستورات کی جو ہے گھروں کے اعمال جو ہے زندہ ہو جائیں اور جو ہے وہ نظام سارا جو ہے مستورات کا قائم ہو جائے، ہفتے واری تعلیم اور یہ ساری ترتیب قائم ہو جائے، مسجد کے اندر جو ہے ایک مکتب قائم ہو جائے بچوں کے لیے اور قائم ہے تو اس کو آباد کرنے کی محنت شروع ہو جائے. بھئی اتنا ایک مسجد میں اتنا قیام کرنا ہے جم کر. اس لیے جاتے ہی سارے جو ہے ساتھیوں کو جمع کرو اور جمع کر کے ساتھیوں کو لے کے بیٹھو اور ان کو لے کے بیٹھ کر نئے پرانے سب کو جمع کیا کرو مشورے میں. بتاؤ جی کہاں امام صاحب، بتاؤ جی کہاں ذمہ دار، نہیں سب کو جمع کرو مشورے میں. خدمت کا نظام جاتے جو ہے شروع کر دو اور سب کو بلاؤ، اب بیٹھ کے مشورہ کرو. اسی کا مشورہ کرنا ہے کہ کیسے جو ہے یا اس مسجد کا محنت کا نظام بدلے. محنت کا نظام بدلے گا، مسجد میں محنت کا نظام قائم ہوگا تو اس مسجد کے اندر اور اس محلے میں رہنے والوں کا نظام بدلے گا کہ وہ سارے مسجد میں اعمال سے جڑتے چلے جائیں گے. جب وہ اعمال سے جڑیں گے اور اعمال میں لگیں گے اور 24 گھنٹے مسجد آباد ہوگی، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے ہو جائے گا تو ان کے دوستوں بزرگوں یقین بدلیں گے اور ان کے اعمال صحیح ہوتے چلے جائیں گے، بس ان کے حالات بھی صحیح ہوتے چلے جائیں گے. اس پورے محلے کا نظام بدل جائے گا. کیسے چند بستی ایک بستی کو تیار کر کے اور ایک بستی میں محنت کرتے ہوئے آگے بڑھنا کہ تمہاری روزانہ کی محنت سے نمازی بڑھ رہے ہو، نماز میں لوگ جو ہے روزانہ اس میں ترقی ہو رہی ہو اور اضافہ ہو رہا ہو. یہ محنت ہے کہ اس محنت کے لیے نکالا جا رہا ہے، اس محنت کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، ہر فرد امت کی ضرورت ہے. جو کرے گا وہ پاوے گا، جو کر لے گا وہ دیکھ لے گا. اور جنہوں نے کیا ہے ان کی زندگیاں بدلی ہیں. اس کے بدلنے کی وجہ یہی ہے کہ نکل کر جان مال جو کھپایا ہے اور نکل کر جو محنت کری ہے اس سے جو ان کا یقین صحیح ہوئے ہیں اور اس سے جو دل کا یقین اور ایمان میں ترقی ہوئی ہے اس سے زندگی بدلی ہے. یہ ہے دوستو کہ ہمیں اس پر یعنی ہمارا رخ یہ ہو محنت کا کہ دلوں پر محنت کہ جب یہ ہو رہا تھا تو دوستو بزرگوں باوجود اس کے کہ تنگی ہے، باوجود اس کے کہ شکلیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، لیکن دوستو بزرگوں حق چمک رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد دوستو بزرگوں 100 سال کے اندر 3 بر اعظم میں حق چمک گیا تھا، حق پھیل گیا تھا. 3 بر اعظم، اس زمانے میں تھے 5 بر اعظم، یہ تو بعد میں دریافت ہوئے اور 5 میں سے 3 بر اعظم بات پہنچ گئی تھی جب اس رخ سے کام چل رہا تھا، اس رخ کی محنت ہو رہی تھی. آج بھی یہی چاہا جا رہا ہے کہ دوست بزرگوں اس محنت کے ذریعے سے پورے عالم کے اندر کہ نظام صحیح ہو جائے اور اس امت کا رخ صحیح ہو جائے. پورے عالم کہ جب ان کا رخ صحیح ہوگا اور اس امت کا رخ صحیح ہوگا تو سارے عالم کا نظام صحیح ہوگا. ہم تو ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے ہیں کہ اس امت کا رخ صحیح ہونے سے سارے انسانوں کا رخ صحیح ہوگا، سارے انسانوں کو راحت پہنچے گی، سارے انسانوں کی طرف رحمت برکتیں آئیں گی. جو ان کے اعمال اچھے اس امت کے جائیں گے اور جو فیصلے اچھے اوپر سے آئیں گے اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا. اس لیے اس محنت کے ذریعے سے سارے انسانوں کی طرف خیر خواہی ہے. ہم سارے انسانوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، سارے انسانوں کے لیے دوستوں جو انصاف چاہتے ہیں اور امن چاہتے ہیں اور چین و سکون چاہتے ہیں اور سب کو دوست بزرگوں وہ راستہ دکھانا ہے اور بتانا ہے جس راستے سے زندگیاں بدلتی ہیں اور وہ سب کچھ ملتا ہے جو ایک انسان چاہتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی میں سکون آئے، چین آئے، اطمینان آئے اور آرام ہو اور فتنے فساد سے میں بچ جاؤں اور یہ سارے جو آج حالات ہیں اس سے میں نجات پا جاؤں. یہ سارا جب ہوگا جب زندگی میں دین آئے گا، ہماری زندگیاں پلٹا کھائیں گی. اس پلٹنے سے جو ہمارے حالات صحیح ہوں گے، ان حالات کے بدلنے سے، ان حالات کے صحیح ہونے سے سارے انسانوں کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حالات کے صحیح ہونے کا راستہ یہ ہے. ہم ہر ایک کی خیر خواہی چاہتے ہیں، ہر ایک کی. اسی کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ امت آئی اسی لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئی ہے کہ اس راستے سے رحمت ہے کہ اس کا رخ صحیح کرنا ہے کہ اس امت کا رخ صحیح ہو جائے اور ہم صحیح ہو جائیں، ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں تو سارے انسان دیکھ لیں کہ ہاں یہ ہے راستہ. اس لیے مولانا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ
جہاں جہاں صحابہ گزر جاتے تھے جو ہے انسان جو ہے اور سارے جو علاقے بستیاں اور ملک پلٹا کھا جاتے تھے حق کی طرف، کہ ان کو دیکھ کر کے، خالی ان کو دیکھ کر کے کہ صحابہ کے جو ہے دوستو صحابہ سے نکلنے والا نور اور وہ ہدایت کا نور، وہ ایمان کا نور، کہ ایسا ان کو نظر آتا تھا کہ علاقے کے علاقے اس نور کی طرف پلٹا کھاتے تھے اور حق کی طرف پلٹا کھا جاتے تھے۔ بس یہ چاہا جا رہا ہے کہ نکل کر ایسی محنت کرو کہ زندگی پلٹا کھا جائیں اور سارے جو دوست جو انسانوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے اور برکات کا ذریعہ بنے اور خیر خائی کا ذریعہ بنے۔ ساری مخلوق، سارے انسان اور اس سے بھی آگے ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا کہ جب اس امت کا رخ صحیح ہوگا۔ اس لیے دوستو بس اس کو سمجھنا ہے کہ ہمارا جو دوستو اصل جو مقصد ہے اور اس مہینے سے جو چاہا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو محتاج بنا کر پھرے، نئے بھی پرانے بھی، جتنا پھریں گے۔ اور ہمارا اصل اس محنت میں پھرنا ہے اور کشتوں کا کرنا ہے کہ نکل کر بھی اور اپنے مقام پر بھی ہر نئے پرانے پھرے، اس یقین کے ساتھ کہ پھرنے سے یقین صحیح ہوں گے، پھرنے سے جو ہے ہمیں اس محنت سے جو چاہا جا رہا ہے وہ حاصل ہوگا۔ اس لیے خوب پھرنا۔ جو واپس ہو رہے ہیں یہ بھی دوستوں جو اس کا دم ارادہ کریں، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ خود بھی پھریں اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو لے کر پھریں۔ اس سے انشاءاللہ شکلیں بنیں گی کام کی، ہر جگہ جہاں سے گزرو گے کام کی شکلیں بنتی چلی جائیں گی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزریں گی دین کے اچھے ٹھکانے قائم ہوتے چلے جائیں گے، دین کے اچھے ٹھکانے قائم ہوتے چلے جائیں گے، کہ سارے حالات کا حل یہی ہے، تمام سارے حالات کا حل یہی ہے کہ جب بھی کوئی حال آیا ہے اس حال میں کیا کیا ہے بس یہ دیکھنا ہے، اس حال میں کیا کرنا ہے اور صحابہ نے کیا کیا ہے ہمیں وہی کرنا ہے۔ جتنا اس کو کرتے چلے جائیں گے اتنے حالات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، کہ یہ کرنا ہے کہ اپنے جان مال کو کھپاویں، اپنے جان مال کو لگائیں اس رخ پر۔ تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دوستو بزرگوں بس یہ ہے کہ نکل کر کے جو ہے ہمیں اس کو سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت اللہ میں لگے، اور اس کے بعد دوستو بزرگوں جو وقت بھی اس سے ہمارا بچے گا وہ تعلیم و تعلم میں لگے۔ دعوت کے بعد اب اپنی خود کی جو ہے فکر کرنی کہ روزانہ اہتمام کے ساتھ صبح میں بھی اور دوپہر میں بھی تعلیم کا حلقہ لگے، کہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے یقینوں کی تبدیلی۔ تعلیم کا حلقہ دوستو بزرگوں مولانا الیاس صاحب کے نزدیک وہ بیان سے زیادہ رحم تھا، خوب جم کر کے دونوں وقت میں تعلیم کا حلقہ لگے، اور تمام مقامیوں کو مسجد میں بھی جو ہے آدھا گھنٹے کی تعلیم کی فکر کرنا، زندہ کرنے کی، اور خود بھی جو ہے روزانہ اس کا اہتمام کرنا کہ صبح میں روزانہ منتخب سے تعلیم کی جائے اور قرآن کا حلقہ لگے اور دوستو صفات کا مذاکرہ ہو، 2-2.5 گھنٹے اس میں خوب جم کے لگائے جائے۔ دوپہر بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال صدقات کے ساتھ کتاب کی تعلیم ہو اور سیکھنا سکھانا ہو، سیکھنا سکھانا، کہ ایسی محنت ہو کہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے کہ یقین ہمارے جو ہے دوستو اللہ کے وعدوں پر جمتے چلے جائیں۔ یہ نکلنے کے زمانے میں یہ تعلیم کا حلقہ اسی لیے ہے کہ دوستو جتنا جم کر کے اس حلقے میں بیٹھیں گے خوراک ملے گی، پھر گشتوں میں ملاقاتوں میں جب پھریں گے تو اس دوستو بزرگوں جو اندر کی خوراک ہم نے لی ہے وہ کام آئے گی، کہ سب سے زیادہ وقت تو وہی لگے گا جو میں نے عرض کیا دعوت اللہ میں، خوب جماعتوں کے بنانے میں اور پھرنے پھرانے میں، لیکن ہمیں خود بھی خوراک لینی ہے اور تعلیم کے حلقوں کے ذریعے جم کے دونوں وقت میں تھا، دوپہر کی تعلیم، دوپہر کے بعد کی تعلیم میں سیکھنا سکھانا بھی ہو، کہ سیکھنے سکھانے میں یہ تو ہم کرتے ہیں، یہ تو ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس حلقے کے اندر نماز کو صحیح کرنا اور سورہ فاتحہ کا صحیح جو ہے کرنا، اور اس حلقے کے اندر دوستو بزرگوں غسل کے فرائض اور جو ہے نماز کے فرائض یہ سب یاد کرتے ہیں اور کراتے ہیں، لیکن دوستو اس دوپہر کی تعلیم میں سیکھنے سکھانے میں کام کے مذاکرات بھی ہوں، کام کے مذاکرے، یہ کام کے مذاکرے ہوں کہ دوستو بزرگوں کسی دن فضائل گشت کا مذاکرہ ہو جائے، کسی دن مسجد 24 گھنٹے کیسے آباد کرنی اس کا مذاکرہ ہو جائے، اور کسی دن دوستو بزرگوں جو ہے ہمیں یہ ساتھیوں کو بتاؤ کیسے عمومی بات کرنی ہے، اور کس دن مذاکرہ کر لو تعلیم کا کہ تعلیم کیسے ہونی چاہیے، سارے مذاکرات دوپہر کی تعلیم میں، مقامیوں کو بھی اس میں بٹھاؤ، وہ بھی اس میں بیٹھے اہتمام کے ساتھ، اور دونوں تعلیموں میں تعلیمی گشت کیا جائے، آس پاس جو بھی لوگ
بیٹھے ہوئے ہیں چائے کی دکانوں پہ ادھر ادھر، نزدیک جو بھی لوگ ہیں ان مسلمانوں کو لا کر اس حلقے میں جوڑنا اور پھر ان کو لے کے بیٹھے اور ان سے بات چیت کریں، ان سے مذاکرہ کریں. یہ تعلیم کے حلقے کا یہی مقصد ہے. مفتی جلال العابدین صاحب رحمۃ اللہ کی تشکیل اسی پر ہوئی تھی کہ وہ مسجد جب بنگلے والی مسجد آئے خالی ملاقات کے لیے آئے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سے، کیونکہ ارادہ کیا ہوا تھا فارغ ہو کے جاؤں گا اور ملاقات کروں گا. کہ بہت سنا تھا حضرت مولانا کا نام شاہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، فارغ ہو کر آئے ملاقات کے لیے تو مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا بنگلے والی مسجد میں، آ کر بیٹھ گئے تعلیم کے حلقے میں. تو اس وقت حضرت فرما رہے تھے تعلیم کے متعلق کہ جب ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد خالی کتاب پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد یہ ہے جب کوئی قرآن کی آیت پڑھی جائے تو اس پہ غور کرو کہ یہ آیت مجھ میں ہے یا نہیں اور میں اس میں ہوں یا نہیں. جب کوئی حدیث پڑھی جائے تو سن کر کے غور کرو یہ حدیث مجھ میں ہے یا نہیں اور میں اس میں ہوں یا نہیں. اوہو یہ سن کر کیفیت بدل گئی. ہمیں تو بڑا زوم تھا اس کا اور بڑا سوچ کر آئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس زمانے مفتی ہونا بڑی بات تھی. کہ ایسا لگا حضرت کی بات سن کر کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، کہ ہم ایک دم صفر ہو گئے. اتنے سال گزار کر کے آئے ہیں اور پڑھنا پڑھانا کتابوں میں رہے ہیں، کبھی کسی نے نہیں بتایا، کبھی ہم نے نہیں سوچا. بات تو بالکل حق ہے کہ قرآن حدیث تو زندگی میں لانے کے لیے ہے، کہ جتنا قرآن حدیث سامنے آتا چلا جائے وہ اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے ہے اور اس کو زندگی میں لانے کی فکر کرنی ہے. کہ بس میں نے اتنی حضرت کی بات سن کر نیت کر لی کہ کام کرنے کا ہے اور موت تک کام کر کے گئے ہیں. اتنی بات پہ تشکیل ہو گئی. کبھی نہیں سوچا اس بات. اس کے لیے ہے تعلیم کا. جب اس فخر کے ساتھ بیٹھیں گے تو دوستوں تو 2.5 گھنٹے بھی کم لگیں گے، ورنہ اکتاہٹ ہوگی. ہاں تو سن رکھا ہے، کئی بار سن رکھا. ارے سننا نہیں ہے، پڑھ رکھا، پڑھو، آگے بڑھ جاؤ. ارے پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، اسے زندگیوں میں لانا ہے. جتنا یہ زندگی میں آتا چلا جائے گا اس کی خیر و برکات نظر آتی چلی جائے گی. سارا قرآن حدیث صحابہ کی زندگیوں میں تھا. فرماتے تھے کرنے اول کے اندر سارا یہ اتنا بھی دین ہے یہ دوستوں جو نفوس میں تھا، نفوس سے نکل کر نفوس میں چلا گیا. حضرت فرماتے تھے آج اس محنت کے ذریعے سے اور تعلیم کے حلقوں کے ذریعے چاہا جا رہا ہے دوبارہ سے یہ دین جو ہے جو قرآن حدیث جو دوست بزرگوں نفوس میں آ گیا نکل کر کے نفوس سے نفوس میں آ جائے، زندگی میں آ جائے، تاکہ زندگی میں آئے گا یقین کے راستے سے. اس لیے تعلیم کے حلقے میں اس لیے بیٹھنا ہے 2-2 گھنٹے جم کر بیٹھے کہ ہمیں تعلیم کے دوران جو قرآن کی آیت اور حدیث آئے اور سنی جائے اس کو اپنے اندر اتارنے کی نیت کے ساتھ سارا قرآن حدیث زندگی میں لانے. یہ ہے اس میں خوب جم کر جو ہے سیکھنا سکھانا بھی ہو، اس کا احساس ہو کہ قرآن بھی صحیح کرنا ہے اور سارا دین بھی صحیح کرنا ہے اور اپنی زندگی میں یہ تعلیم کے حلقے کے ذریعے سے ہوگا. یہ حلقہ جو ہے ہمارے گھروں پہ بھی لگے، اس حلقے کو گھروں پہ بھی لگاؤ کہ گھروں کے اندر ہی حلقے لگیں گے، گھروں کا نظام بدلے گا. گھروں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دوستو ان اعمال کو بتائے جا رہے ہیں یہ سب اعمال دعوت ہیں، اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں. یہ اعمال تعلیم کے دوران گھروں پر بھی ہوں اور یہ اعمال دوستو بزرگوں ہمیں جو ہے مسجد میں بھی زندہ کرنے ہیں اور گھروں پہ بھی زندہ کرنے. جم کر کے اس کی فکر ہو ایک ایک گھر میں کیسے یہ اعمال زندہ ہو جائے تاکہ ایک ایک گھر کا باطل صاف ہو جائے، ایک ایک گھر سے باطل ختم ہو جائے اور ایک ایک گھر میں خیر آ جائے ان اعمال دعوت کی برکت سے. ہمارے ان اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایک مسجد نبی کے طرز پر زندہ ہو جائے اور ایک ایک گھر میں اعمال دعوت صحابہ کے گھروں کی طرح سے اعمال دعوت زندہ ہو جائے. یہ مقصد ہے ان اجتماعات کا. 100% نمازی ہو جائے، 100% گھروں میں اعمال دعوت زندہ ہو جائے، 100% مسجد نبی کے طرز پر زندہ ہو جائے. تو ہمیں نکل کر اس کی خوب فکر کرنی ہے اور خوب اس کا اہتمام کرنا ہے کہ ایک ایک مسجد میں اس کے جو ہے تعلیم کے حلقے زندہ ہو جائیں اور خود بھی اپنی تعلیم اور تعلیم و تربیت کی فکر کرنا. اور دوست بزرگوں اس کے ساتھ ساتھ جتنا ہو سکے تو عبادات کا بھی جو ہے ماحول بنانا کہ جتنا ہو سکے اس کی ہم فکر کریں کہ ہمارا جتنا بھی وقت اس سے بچے گا وہ عبادات پہ لگانا ہے. نوافل کا بھی اہتمام ہو، فرض نماز جو ہے صف اول میں تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے. اور دوست بزرگوں جتنا اس کا اہتمام کریں گے اور جتنا اس کا اہتمام ہوگا اتنا زندگی بدلیں گی انشاءاللہ.
کہ خوب اس کی جو ہے اس طرح جتنا ہو سکے نماز کی مشق کی جاوے اور نماز کو بنایا جاوے کہ سارے منکرات ختم ہو جائیں گے، کہ نماز صحیح ہو جائے گی منکرات سارے نکل جائیں گے، کہ زندگی کو رخ صحیح کرنے کے لیے کہ باہر کی زندگی صحیح ہوگی اندر کی نماز صحیح ہونے سے۔ دسترخوان پہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب موجود ہیں کہ دسترخوان پہ ایک ساتھی سے جو ہے شوروا گر گیا، ایک دم فرمایا اپنی نماز صحیح کرو۔ کیا تعلق اس سے؟ کہ ہاں نماز کا دھیان صحیح ہوگا تو یہاں بھی اس کی نماز سے باہر کی زندگی بھی صحیح ہوگی۔ تو جتنا دوستوں اس لیے جو ہے نمازوں کی مشق کی جاوے، نماز اپنی صحیح کی جائے، اور دوستوں اس کے ساتھ تلاوت جتنا ہو سکے روزانہ اس کا بھی اہتمام کرو کہ ہمارے قرآن کی جو ہے قرآن کو صحیح بھی کیا جائے، اور جتنا صحیح جانتے ہیں وہ اوروں کا صحیح کراویں، قرآن صحیح ہو، پھر اس کی تلاوت کی جائے۔ تسبیحات کا اہتمام، صبح شام کی تسبیحات کہ خوب جو ہے ذکر کا اہتمام ہو، سب سے کٹ کر بیٹھے، سارے تقاضے سے فارغ ہو کر وقت نکالے ذکر کے لیے بھی، اس کا اہتمام ہو۔ تو اس سے انشاءاللہ دوستو بزرگوں یہ ہے، اس سے جو وقت بچے گا وہ لگے گا خدمت میں، وہ لگے خدمت میں، یہ خدمت اپنی، خدمت ذمہ دار کی اور خدمت ساتھیوں کی، کہ اس میں جو ہے دوستو بزرگوں خدمت یہی ہے کہ صحابہ کا ہاں یہی معمول تھا کہ مسجد نبی کے اندر خدمت کا نظام بنا ہوا تھا، دن بھر آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہے، دن بھر آنے والوں کو جو ہے کھلایا جا رہا ہے اور ان کی نصرت کی جا رہی ہے، اکرام کیا جا رہا ہے، اور رات کو جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تقسیم کر دیا کرتے تھے آنے والوں کو صحابہ پر، اور صحابہ ان کو لے کر جاتے، چھوٹے چھوٹے گھر تھے لیکن پھر بھی ان کو لے کر جاتے اور اپنے قیام بھی کراتے اور ان کو کھلاتے پلاتے، اس سارا خدمت کا نظام مسجد میں بنا ہوا۔ بس یہ ہے دوستو، ان اعمال کو جو ہے نکل کر کے کرنا اور اس میں لگنا، جتنا ان اعمال میں لگیں گے یہی اعمال دعوت ہے، یہی اعمال ہدایت ہے، ان اعمال میں لگنا ہدایت کا ملنا ہے، جتنی قوت کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے اور جتنا فکر کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ان اعمال میں لگیں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے زندگی کو جو ہے رخ صحیح ہوگا، کیونکہ اعمال دعوت کے ذریعے ہدایت زندہ ہوگی۔ یہ ہے سارے اعمال دعوت۔ مولانا صاحب اللہ فرماتے تھے کہ جملہ امت کے تمام مسائل کا حل ہے ان اعمال میں، کہ ان اعمال پر ڈالو، ہر ایک کو جو ہے جتنے بھی ہم دوست جہاں سے بھی گزرے جماعتیں نکالنی اور بنانی اور اس رخ پر ڈالنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اتنا یہ بھی جہاں بھی جاؤ نقد جماعت ہر جگہ سے بناؤ، اور اس یقین کے ساتھ کہ جہاں سے 4 مہینے کی جماعتیں بن جائیں گی یہاں کا ماحول بدلتا چلا جائے گا، کہ یہ ہے ہر مسئلے کا حل۔ بس اس رخ پر جو ہے ہمیں دوستوں اپنی محنت کرنی ہے، جماعتوں کی تشکیلوں میں اتنا اتنا تھکو کہ یہ نہیں کہ بس گئے اور ملاقاتوں میں اور کوئی ملا نہیں ملا، تشکیلوں میں خوب پھرو، اگر کوئی گھر پہ نہیں ملا تو جہاں وہ گئے وہاں نہیں جاؤ، کھیتوں پہ گئے تو کھیتوں پہ جاؤ، اور بازاروں میں گئے ہو تو بازاروں میں جاؤ، جو جہاں ملے وہاں جاؤ۔ جس تقاضوں کو لے کے ہم تھکیں گے پھریں گے اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈالیں گے۔ میاں محراب کہتے تھے کہ نقد جماعتوں کے بندے سے بن جائے، علاقوں سے نقد جماعتیں بن جائیں گی کہ چند کام کر لیا کرو، جاتے ہی پہلے مسجد میں آپ لوگ جو ہے مقامی وہ ساتھ لے کے تاریخ طے کرو کہ 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے۔ لاکھوں کہیں گے کہ ہماری جماعت تو بن رہی ہے، تاریخ طے ہے، نہیں بھائی ہمیں جو ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ذریعے سے کوئی جماعت نقد تیار ہو جائے، تاریخ طے کریں اور پھر کما محنت کہ ایسی محنت ہو کہ دوست بزرگوں ہر مسجد سے نقد جماعت تیار ہو 4 مہینے۔ وہ میں نے عرض کر دیا کہ اتنا پھرے ہم مجھے تشکیلوں میں، جو جہاں ملے وہاں جائیں، اور مسجد میں لا کر کے جو ہے تشکیلیں اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے اللہ کے گھر سے بہتر ماحول کہاں ہوگا، مسجد میں لا کے تشکیل کی جائیں، جو جہاں ملے وہاں جائیں، اور پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے جتنا ہم پھریں گے تھکیں گے اتنا اللہ اس کی برکت سے دلوں کو نرم کریں گے۔ ایک جماعت کی کارگزاری سن رہے تھے، کیا ہوا کہ 14 جماعتیں 4 مہینے کی اور چلے کی جماعتیں اور ماشاءاللہ سارے تقاضے جو لے کر گئے تھے سب پورے ہو گئے، مستورات کی جماعتیں اور ماشاءاللہ مسجد آباد۔ تو بھائی کیا ہوا کہ جی بس جو جہاں ملتا تھا وہیں جاتے تھے،
اچھا یہ بتاؤ بھائی کہاں تک گئے تم وصولی کرنے کہ ایک وصولی ہم 52 کلومیٹر سے کر کے لائے, ایک وصولی ہم 38 کلومیٹر سے کر کے لائے. کام بناوے کام, سرسری محنت نہیں ہے, ہر کام محنت چاہتا ہے. اور یہ سید الانبیاء والی محنت بنا جو ہے تھکے اور بنا مجاہدے کے جو ہے حاصل ہو جاوے اور اس کا نتیجہ مل جاوے. دوستو بزرگوں, صحابہ دیکھو کس قدر تھکے ہیں اور کس قدر پھرے ہیں کہ ملکوں میں جا رہے ہیں, کہ ملکوں میں وہاں تک جا رہے ہیں کہ زمین کے حصے ختم ہو گئے, صحابہ کے جذبات ختم نہیں ہوئے. تو تشکیلوں میں اتنا پھرے, وصولی میں اتنا ہم تھکے تو نقد جواب بن جائے گی. یہ نہیں کہ کسی نے سنا نہیں تھا, کوشش تو بہت کری, ہاتھ پیر تو بہت مارے, جماعت نقد نہیں. بھائی نقد جواب بنانے کے لیے کیا کیا آپ نے, کتنا ہم پھرے, کتنا تھکے, چند ملاقاتیں کر کے آ گئے, یہ نہیں. بلکہ دوستو آپ چند ملاقاتوں میں پھرو گے, تھکو گے, اللہ اس کی برکت سے اوروں کو بھی تیار کریں گے. اس کا حق تو ادا کریں محنت کا, کہ جماعتوں کے وصولی میں اتنی محنت تو ہو کم سے کم, تو سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے. ایک تو یہ, اور تیسرے بھائی رات کو جو ہے اٹھ کر کے سب کے دن بھر جن کے پاس پھرے ہو اور پھرے ہیں, رات کو ان کے اٹھ کر کے ان کے لیے دعائیں کرنا. بس بنجر سے بنجر علاقوں جماعتیں کر, یہ سارے علاقے بنجر علاقے جب تک بنجر ہیں جب تک تم یہاں سے 4-4 مہینے کی جماعتیں نکال دیتے. اس لیے کہ دوستو بزرگوں یہاں سے 4-4 مہینے کی جماعتیں نکلیں گی, یہ واپس آ کے اپنے مقام پر کام کریں گے, یہ علاقے بنجر نہیں رہیں گے, یہاں دین کی کمزوری نہیں رہے گی, یہ علاقے کمزور نہیں رہیں گے, یہاں کا ارتداد ختم ہو جائے گا. اس لیے دوستو بزرگوں ارتداد کے علاقوں میں تشکیل, اس لیے صحابہ کے ہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اور خروج کی جو ہے صرف 2 تقاضے ہوتے تھے. یہ 2 تقاضے حضرت فرماتے ہیں, ایک تو جہاں ارتداد پھیل گیا ہو اور جہاں دین میں کمی آ گئی ہو. وہ اسی لیے ہے کہ علاقوں میں جاؤ اور جم کر پڑھ کر جو ہے محنت کی جائے, اور وہاں جا کر کے محنت کر کے 4-4 مہینے کی نقد جماعتیں بنائی جائیں, تاکہ یہ علاقے والے 4-4 مہینے کے لیے نکلیں گے تو پھر واپس آ کے اپنے علاقے میں اعمال دعوت شروع کریں گے. جہاں اعمال دعوت شروع ہو جائیں گے اس علاقے میں ارتداد نہیں رہے گا, وہ علاقے بنجر نہیں رہیں گے, ان علاقوں سے دین کی کمزوری دور ہو جائے گی. اس لیے اس طرح سے ہم جو ہے دوستو ہر بستی میں جہاں بھی جائیں اور جس مسجد میں بھی جائیں 4 مہینے کی اس طرح سے نقد جماعتیں اس طرح سے بنائیں, نقد جماعتیں اس طرح بنائی. اور دوستو اگلی بات جو ہے کہ سارے تقاضے کیسے پورے ہوں گے, کہ ایک تو یہ والی محنت کہ اتنا تھکے کہ بقول حضرت کے فرماتے تھے کہ رات کو بستر پہ پہلو بعد میں آئے, نیند پہلے آ جائے. یہ کھانا بھی قربان ہو رہا ہے, پینا بھی قربان, اور رہ کیا گیا دوستو اس محنت میں, تو کر گئے بڑے ہمارے راستے بنا گئے. اب تو اتنا ہی ہے, ناشتہ آگے پیچھے ہو گیا, کھانا آگے پیچھے ہو گیا, ورنہ فکس ہوئے ہیں جماعتوں کے ناشتے کا وقت, کھانے کا وقت. ہاں تو بالکل طے ہے کہ اس وقت میں کھانا ہوگا, اس وقت میں ناشتہ ہوگا. کہ نہیں دوستو ایسا تھا ہی نہیں. جماعتیں پھرتی تھی اور جو ہے اتنا پھرتے کہ کاندھے پر ہی جو ہے دسترخوان ہوتا, کھانا ہوتا تھا. پھرتے بھوک نے بہت ستایا, اسی کو انگوچھے کو بچھا لیا اور اس کے کونے میں گڑ چنے بندے ہوتے کھایا اور ہو گیا کھانا, چل دیے پھر محنت شروع کر دی. اس طرح بڑوں نے محنت کری ہے. تو دوستو یہ سارا اس لیے ہے کہ جتنی قربانی یہی تو رہ گیا اور رہ کیا گیا. اور پھر دسترخوان کو وسیع کرو, خوب دسترخوان کو وسیع کرنا, خوب جو ہے دسترخوان پہ جو ہے یہ نہیں کہ 10 آدمیوں کی جماعت ہے, 10 کا کھانا بن رہا ہے, 12 کا کھانا بنا لیا ہے. نہیں دوستو اپنے پتیلے بڑے کرو اور کھانا خوب جو ہے مقامی لوگوں کو دسترخوان پہ لاؤ, اور دسترخوان پر جو ہے تو ان کو مقامیوں کو لا کر کے بٹھاؤ, تو سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے, جماعتیں بن جائیں گی اور انشاءاللہ ساتھی قریب ہوں گے. اور پھر ان کو لے کر کے مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی بھی کر کے دکھاؤ, صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک مسجدوں کو ایسے آباد کر کے دکھانا جیسے مسجد نبی دوستو آباد تھی. تو کریں گے نا بھائی اسی طرح انشاءاللہ, اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں اس طرح نکلنے کے زمانے میں ہمیں ایک مسجد میں اس طرح کام کرنا ہے اور اس طرح جو ہے فکر کرنی ہے کہ کس طرح سے جو ہے ایک مسجد کام پر کھڑی ہو جائے اور کام کی فضا بن جائے اور کام کا ماحول بن جائے, کہ ہر ایک کو یہ بات سمجھانی اور اس محنت پر ڈالنا کہ دوستو سارے مسئلے کا حل یہی ہے, ہر مسئلے کا حل یہی ہے کہ سب سے بڑا جو حال آیا ہے دوستو بزرگوں, وہ جو حال آیا ہے اس حال میں بھی جو ہے دوستو صحابہ نے کیا کیا ہے کہ صحابہ نے یہ کیا کہ پورا مدینہ خالی ہو گیا, پورے مدینہ کو خالی کیا.
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اللہ اتنا بڑا کام لیں گے، اتنا بڑا اللہ کام لیں گے، کہ سب سے بڑا کام ان سے لیا گیا، حالانکہ اور بھی موجود تھے لیکن سب ہل گئے اور سب آگے پیچھے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام جو ہے، جو بڑا ان سے کام بڑا لیا ہے، بڑا کام ان سے لیا گیا ہے۔ اور مارا ہاتھ ہے عمر کے بھی کہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے زمانے جہالت میں، اب ایسی کمزور باتیں کر رہے ہو۔ اور دوستوں بزرگوں کو کہا کہ نہیں حضرت اسامہ کی جماعت جائے گی، حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کیا کہ اب جو رہ گئے ان کو تو یہاں روک لے جائے، ازواج مطہرات ہیں اور بھی جو ہے یہ بچے ہیں، کہ فرمایا نہیں کہ اگر یہ ازواج مطہرات ہم یہاں سب نکل جائیں اور یہاں حملہ ہو جائے اور ان کو جو ہے شہید کر دیا جائے اور ان کی لاشوں کتے بھیڑیے کھینچتے پھریں، میں اس کو قبول کروں گا، لیکن دین میں کمی آ جائے یہ گوارا نہیں۔ کہ کیا تھی بات کہ یہ ہے دوستو بزرگوں کہ ہر مسئلے کا حل اس میں ہے کہ دوستو ہر ایک کو اس پر یہ بات سمجھائی جائے کہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ جتنا جو ہے قربانیاں زندہ ہوں گی اور قربانیاں دی جائیں گی کہ 2-2.5 مہینے کے اندر سارا دین زندہ ہو گیا اور سارا دین جو ہے رخ پر آ گیا۔ کہ دوستو یہ تھی وہ قربانی کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس دن یہ قدم نہ اٹھایا گیا ہوتا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا، کوئی نام لینا والا نہ ہوتا۔ کہ ایسی جو ہے دوستو بزرگوں یہ ہے اصل بات کہ اس پر خروج پر اس لیے اٹھانا ہے اور اس لیے تو دوستو ہر ایک کو تیار کرنا ہے اس یقین کے ساتھ کہ یہ نکلیں گے اور ان کے نکلنے سے جو ہے انشاءاللہ ان کی زندگیاں بدلیں گی۔ جیسے ہر دور میں حالات بدلے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے، اور دوستو بزرگوں بالکل یہی حال ان دونوں حضرات کا بھی تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جو بھی کوئی ان کے پاس اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے آتا تھا بس دوستو بزرگوں وہاں جماعتیں روانہ کرتے تھے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، ہر ایک جو کوئی اپنا مسئلہ لے کر کے آتا تھا وہاں جماعتیں روانہ کرتے تھے۔ کہیں زلزلہ آ گیا ہے، کہیں قحط ساری آ گئی ہے، کہیں جو ہے سیلاب آ گیا ہے، یہ خبریں جب کوئی لے کر کے آتا تھا تو وہاں جماعتیں روانہ کرتے تھے، جماعتیں روانہ کرتے۔ بڑا جو حادثہ ہوا تھا یہ تقسیم کا، اس میں لوگ جو ہے مشائخ بھی آئے، سب آئے کہ جماعت نہ بھیجیں، لیکن یہ حالات صحیح نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے کہ تم جماعت اس لیے بھیجنے کو منع کر رہے ہو کہ وہاں حال ہے، اور میں اسی لیے وہاں جماعت بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہاں حال ہے۔ یہ ہے سوچ کا فرق کہ تم اس لیے منع کر رہے ہو کہ وہاں حال ہے اور میں اس لیے جماعت بھیجنا چاہتا ہوں کہ وہاں حال ہے۔ یہ جماعتیں وہاں جائیں گی، یہ حال آیا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یہ حال آیا اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے، یہ حال دور ہوگا جب اللہ راضی ہوں گے۔ اور اللہ کے قرب کا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اللہ کے قرب کا سب سے بڑا سبب اعمال دعوت میں لگنا اور لگانا ہے۔ یہ جماعتیں وہاں جائیں گی، اعمال دعوت کریں گے، اعمال دعوت میں سب کو لگائیں گے، اللہ راضی ہوں گے اور راضی ہو کے اللہ تعالیٰ حالات کو بدل دیں گے۔ یہ حالات اس سے بدلیں گے، رکنے سے نہیں، کہ اعمال دعوت کے روکنے سے نہیں، اور اعمال دعوت کے کرنے سے حالات بدلیں گے۔ اس لیے جو یہ حال آیا ہے پچھلے دنوں ہمارے حضرت دامن برکاتہم نے شروع سے ہی فوراً یہ کہنا شروع کیا تھا کہ اللہ کے مدد کے آنے میں اتنی دیر ہو رہی ہے جتنی دیر تم اعمال کے شروع کرنے میں کر رہے ہو، کہ اعمال کے روکنے میں نہیں، اعمال کی کمزوری میں نہیں، اعمال دعوت کے کرنے میں اور اعمال دعوت کے ہونے میں اللہ کی مدد کا آنا ہے۔ اللہ کی مدد جو آئے گی وہ اعمال دعوت جب لگیں گے۔ اس لیے جہاں بھی کہیں کوئی حال لے کر کے آتا تھا ان کو سب کو جو ہے وہ اس طرح جماعتیں روانہ کرتے تھے۔ کیسا ایک جگہ اجتماع دے دیا میوات کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے، لوگ آگے لے کر اپنی بات کہ قحط ساری ہو گئی ہے، حالات صحیح نہیں ہے، آپ دعا کر دیجئے، دعا کے لیے آئے ہیں، حالات صحیح نہیں لگ رہے اور اجتماع ہونے کے حالات نہیں لگ رہے۔ حضرت نے فرمایا تو اجتماع تو ہوگا، لیکن تم ایک بات طے کر لو، اور ایک بات میں تم سے کہتا ہوں اسے کر لو کہ حضرت فرمائیے ہر گھر سے آدمی نکالو، ہر گھر ایک گھر سے کم ایک آدمی نکالو، جب یہ نکلیں گے ان کے نکلنے سے حالات بدلیں گے۔ بس یہ گئے اور جا کے انہوں نے اس پر محنت کری، ہر گھر سے ایک آدمی نکالنے کی جو ہے جا کر محنت شروع کر دی، اور بس دوستو بزرگوں کچھ ہی دنوں کے بعد آ گئے کہ ہاں حضرت حالات صحیح ہو گئے ہیں، قحط ساری دور ہو گئی ہے، اور ہم نے جا کر یہی کیا جو آپ نے کہا تھا، اور انشاءاللہ اجتماع جو تاریخ طے ہے اس پر اجتماع کریں۔
یہ یقین کی بات ہے کہ نبی کو اپنی بات پر یقین ہوتا ہے، ان اعمال پر یقین ہوتا ہے. بس یہی یقین دوستو ان حضرات کا تھا کہ جب بھی کوئی اپنا مسئلہ لے کر کے آتا تھا ان کو سب کو یہی کہتے تھے کہ جا کر کے جی وہاں جماعتیں روانہ کرتے، یہ جا کے اعمال کریں گے. یا یہ بھی کہا ارے کوئی میری جماعت کی طرف آنکھ اٹھا کے تو دیکھے، میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا کہ اللہ کی مدد تائید ہے ان کے ساتھ. یہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں حالات بدلیں گے، نکلنے سے انشاءاللہ والا حالات بدلیں گے، کیونکہ وہاں جا کے اعمال دعوت کریں گے، اس سے اللہ راضی ہوں گے اور وہاں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے جن علاقوں میں جن جو ہے جگہوں پہ جا رہے ہیں اور جہاں جہاں ہماری تشکیلیں ہیں، اس طرح انشاءاللہ جا کر کے ہم لوگ اپنے جو ہے محنت کی ترتیب قائم کریں اس یقین کے ساتھ. جیسے مکہ میں محنت شروع ہوئی، تمام سختیوں کے باوجود مکے کے حالات بدل گئے اور ہدایت ملنا شروع ہو گئی. اور مصعب بن عمیر استان مدینے گئے، درخت کے نیچے ایک سال درخت کے نیچے اعمال کیے، پورے مدینے کا حال بدل گیا. اور دوستو جو اس کے بعد مسجد نبی تعمیر ہوئی، پھر مسجد میں اعمال ہوئے، تو اس مسجد کے اندر ہونے والے اعمال کہ میں نے بھی عرض کیا تھا، اس کچی مسجد میں ہونے والے اعمال سے سارے عالم کا نظام بدل گیا اور سارے عالم میں حق زندہ ہو گیا. مسجد کچی تھی اور اس مسجد میں اعمال کرنے والے سادہ تھے، فقر و فاقے میں تھے، تنگی میں تھے، لیکن ان اعمال کی برکت سے، ان اعمال دعوت کی برکت سے سارے عالم کا نظام بدلا ہے. یہ سارا عالم کا نظام اس سے بدلے. اس لیے جہاں جہاں بھی جانے اس یقین کے ساتھ کہ جیسے کرنے والے میں حالات جو ہے اور بدلے ہیں، ان اعمال کی برکت سے ایسے ان اعمال کو لے کے ہم پھریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات کو بدلتے چلے جائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ ہماری محنت صحابہ کے مشابہ ہوتی چلی جائے، ہمارا پھرنا صحابہ کے مشابہ ہوتا چلا جائے. اس یقین کے ساتھ پھرو کہ جب جائیں گے اور ان اعمال کو کریں گے وہاں کے حالات بدلیں گے اور وہاں کا ماحول بدلے گا، ارتداد دور ہوگا اور بددینی دور ہوگی اور ماحول بدلتا چلا جائے گا. اس پر دوستو بزرگوں اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے جہاں جہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو کرنے اول میں ہوا ہے اور بعد میں دیکھو آج اللہ کا فضل ہے، اس محنت کی برکت سے سارے عالم کے اندر ایک انقلاب ہے. سارے عالم کا جو ہے ملکوں کے اندر 7 بر اعظم اور تمام 200 کچھ ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر اور ان ملکوں کے علاقوں کے اندر اللہ نے ہدایت کا نظام چالو کر دیا اس محنت کے پہنچنے کی وجہ سے. یہ عین وہی محنت ہے، مولوی صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات ہیں، این صحابہ والی محنت ہے، این صحابہ والی محنت ہے. یہ وہی محنت ہے اور اس محنت کے وہی اعمال ہیں. اس لیے دوستو بزرگوں یہ سب اعمال صحابہ ہیں. ان اعمال صحابہ کو صحابہ کی طرز پر، صحابہ کے انداز پر، صحابہ کی نیتوں کے ساتھ، صحابہ والے جذبات کے ساتھ جب لے کر پھریں گے انشاءاللہ ایسے ہی حالات بدلیں گے جیسے صحابہ کے پھرنے سے حالات بدلے اور سارے عالم کا نظام بدلا ہے. اس لیے جو پھرے گا وہ دیکھ لے گا، اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد کو دیکھ لے گا. ایک جماعت روانہ کی مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے امریکہ، اس جماعت میں ایک ساتھی تھے، ان سے جو ہے نا ملاقات ہوئی ایک موقع پر ایک سفر میں. تو سفر میں جا رہے تھے، کارداری سناتے ہوئے گئے کہ پہلی جماعت میں ہم گئے تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے سامنے، کوئی رابطہ نہیں تھا، کسی سے معلوم نہیں کس سے جا کے ملیں گے، کہاں کون ملے گا. اور جو ہے حضرت ہمیں سمجھا کے بھیج رہے تھے، سمجھا رہے تھے جاؤ اعمال دعوت کرنا، خوب پھرنا اور خوب جو ہے جہاں موقع لگے ملاقاتوں کی فکر بھی کرنا اور جہاں موقع لگے تعلیم کے حلقے لگانا اور ایمان کے حلقے لگانا، یہ اعمال دعوت کر جو ہے لے کر پھرنا. بس یہی ہوا. ہم وہاں گئے، کوئی نہ ملا اور کوئی جو ہے کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں. بس ہم سفر جو ہے اور جہاں جگہ موقع لگا تعلیم کے حلقے لگائے، ایمان کے حلقے لگائے اور یہ سارے اعمال کر کے آ گئے. ہمیں لگا کچھ بھی نہیں ہوا. آگے حضرت کو کارگزاری سنائی، ساری کارگزاری سن کر حضرت نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے تم جہاز میں سوراخ کر آئے. کہنے میں تو اتنا کوئی سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن حضرت کی بات تھی اور ہم خوش ہو گئے کہ بھئی ہاں حضرت نے ہمارے جو ہے ہمارے حوصلے بڑھائے اور ہماری کارگزاری سن کر خوش ہو گئے. کہہ رہے 15 سال کے بعد پھر میرا جانا ہوا.
جب میں گیا وہاں جا کر کے اسی جگہ تشکیل ہوئی جہاں پہلے ہم گئے شروع میں آئے تھے، وہاں میں پہنچا تو میں دیکھ کر سارے علاقے کو حیران ہو گیا اور چوک ہو گئی مجھے. سارے ساتھی حیران ہو گئے مجھے دیکھ کر کہ کیوں حیران ہو رہے ہو، کہ تمہیں خبر نہیں ہے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے جو بات کہی تھی آج ہماری سمجھ میں آ گئی، آج میری سمجھ میں آ گئی کہ جو بات فرمائی تھی کہ تم جہاز میں سراغ کر رہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں جہاں جہاں ہم نے گشتیں کری تھی، جہاں جہاں تعلیم کے حلقے لگائے تھے اور جہاں جہاں اس محنت کو لے کر ہم پھرے تھے، سب جگہ یہ تو مسجد تعمیر ہو گئی ہے یا دین کے ٹھکانے مجھے نظر آ رہی ہے. یہ ہے محنت، یہ ہے وہ بات جو مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جہاں جہاں جماعتیں گزریں گی دین کے ٹھکانے بنتے چلے جائیں. تو اس یقین کے ساتھ پھرنا ہے. اور دوستو بزرگوں، ساری امت کو اس پھرنے پہ لانا ہے، نقل و حرکت پہ لانا ہے. نقل و حرکت اس امت میں جمود آیا اسی لیے حضرت فرماتے تھے کہ دعوت کی نسبت پہ نقل و حرکت بند ہو گئی. جب دعوت کی نسبت پہ نقل و حرکت ہو رہی تھی، سارے عالم کے اندر جو ہے دوستو بزرگوں حرکت تھی اور یہ امت نقل و حرکت پر تھی تو ساری دنیا میں حرکت تھی. جب یہ نقل و حرکت اس امت کی بند ہوئی دعوت کی نسبت پر تو دوستو جمود آ گیا اور اتنا ٹھہراؤ آیا کہ یہ امت جو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی اور دوسروں کے لیے جو ہے حق پر آنے کا ذریعہ تھی، یہ خود امت ہدایت سے خالی ہو گئی پھرنا چھوڑنے کی وجہ سے، پھرنا پھرانا بند ہونے کی وجہ سے. یہ فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ کہ حضرت کعب بن مالک علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ 50 دن جو ہنگامہ ہوا ہے، حضرت فرماتے تھے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ امت کو یہ بات سمجھانی تھی اور قیامت تک کے لیے یہ بات سمجھانی تھی کہ یہ اللہ کے راستے میں جو ہے دیری کرنا اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ جو ہے مجھے بھی عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے دوستو بزرگوں یہ واقعہ پیش آیا. حضرت فرماتے تھے یہ واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر، کہ کسی عمل پہ ایسی ناراضگی اللہ اس کے رسول کی نہیں آئی جو اللہ کے راستے میں تاخیر پر آئی ہے. یہ بات امت کو سمجھانی، یہ بات سمجھانی ہے کہ دوستو بزرگوں ہر ایک کے لیے نکلنا، ہر ایک نکلنے کو ضرورت سمجھے کہ ہم نکلیں گے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، ہم ہدایت پر آئیں گے اور ہمارے ذریعے سے امت میں ہدایت آتی چلی جائے گی. جہاں جہاں سے ہم گزریں گے وہاں ہدایت کا نظام قائم ہوتا چلا جائے. نقل و حرکت ہی اصل دوستو بزرگوں ذریعہ ہے جو امت کے اندر امت کو رخ پہ لانے کے لیے اور امت میں جو ہے نقل و حرکت کو زندہ کرنا، اس لیے کہ یہ پوری امت حرکت میں آ جائے اور ان میں دین کی لہر دوڑ جائے اور یہ ہدایت پر آ جائے. یہ امت ہدایت پر آئے گی جتنا پھریں گے اور جتنا نقل و حرکت پر آئیں گے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق ہے کہ صحابہ کا سالانہ خروج کا جو اوسط تھا وہ 6 سے 7 مہینے تھا. صحابہ کا سالانہ خروج کا اوسط 6 سے 7 مہینے تھا. 6-7 مہینے مقام پر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں ہے، ساری دنیا میں پھر رہے ہیں اور تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں. یہ اوسط تھا پھرنے کا. اور مقام پر 5-6 مہینے مقام پر ہے. یہ مقام پر کیسے ہیں کہ مقام پر ایسے ہیں کہ اپنے بھی تقاضے جو ہے وہ دین کے تقاضے خود بھی پورے کر رہے ہیں اور جو آنے والے مہاجرین ہیں، انصار کی بات یہ ہے، آنے والے مہاجرین کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کر رہے ہیں، وہ جو پورے کر رہے ہیں ان کا بھی ہاتھ بٹا رہے ہیں. یہ اپنے اسفار آنے والوں کے جو مہاجرین کے اسفار ہیں اس کی ذمہ داری سب ان پر آ پڑی. اور مسجد کے اندر جو ہے روزانہ وقت دے رہے ہیں اور مسجد میں بھی وقت دے رہے ہیں. اور میں دوستو بزرگوں اپنے جہاں جہاں سے آنے کے اسباب تھے، بظاہر باغ تھے یا کھیتیاں تھی، وہ اجڑنا شروع ہو گئے، وقت ہی ان میں لگنے کا. ادھر تقاضے بڑھ رہے ہیں تو 5-6 مہینے مقام پر ہیں، 6-7 مہینے اللہ کے راستے میں ہیں. تب جا کر کے یہ امت تیار ہوئی تھی اور اس طرح امت دوستو وجود میں آئی تھی. ان قربانیوں کے نتیجے میں یہ امت تیار ہوئی ہے کہ صحابہ پھرے ہیں تو امت بنی ہے اور سارے عالم کے اندر یہ دوستو بزرگوں امت پھیلی ہے. آج جو یہ امت ان کی محنت پر جو دوستوں کا جو ہے وجود میں آئی تھی، آج اس امت میں ارتداد ہے اور اس کی وجہ یہی ہے اس امت نے نقل و حرکت کو بند کر دیا. دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت بند ہو گئی. بس اس محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے یہ نکلنے والی جماعتیں بھی اور جو باقی مجمع بھی ہے یہ بھی طے کرے کہ دوستو بزرگوں صحابہ کے طرز پر جب اپنے ہم زندگی کے رخ کو لائیں گے کہ 6-7 مہینے اللہ کے راستے میں ہیں اور پھر رہے ہیں اور نقل و حرکت پر ہیں، یہ امت جب اس طرح نقل و حرکت کرے گی تو اس طرح امت تیار ہوگی اور یہ ارتداد دور ہوگا اور اس ایسے امت تیار ہوگی جیسے کرنے والے امت تیار ہوئی. ان کی محنت پر جو امت بنی تھی آج وہ امت ارتداد کی چپیٹ میں ہے. 90 سے 95%
خود ہمارے ہاں اور ملک ممالک میں بھی امت دوستوں جو کلمہ نماز کی بنا زندگی گزار رہی ہے، اور اس سے بھی آگے کے حالات ہیں کہ کلمے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوستوں بزرگوں نماز کا تو پوچھنا ہی کیا ہے، اور دوستوں بنا نکاح کو بھی نہیں جانتے، جنازے کو بھی نہیں جانتے، کوئی خبر نہیں ہے، علاقے خالی ہیں دین سے، اور کوئی نہیں ہے کلمہ سکھانے والا بھی اور کلمہ یاد کرانے والا بھی۔ بس دوستوں یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اسی کے لیے ہمیں دوستوں بزرگوں نکالا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نقل و حرکت پر آویں تاکہ یہ اقتدار دور ہو جائے۔ ملک کے ملک خالی ہو رہے ہیں، ملک کے ملک خالی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے کہ آپ کو پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور یہ امت آپ کی نائب ہے، یہ امت آپ کی نائب ہے، ہم پورے عالم کے ذمہ دار ہیں۔ پورے عالم کے اندر جو پھیلی ہوئی امت ہے یہ کیسے دین پر آوے، یہ دین پر آئے گی دعوت کے راستے سے، یہ امت کیسے دعوت پر آوے، یہ میری تمہاری ذمہ داری ہے۔ کہ ہر فرد امت سے مراد ہر فرد امت ہے، کہ پوری امت 100% دین پر کیسے آئے، کہ 100% دعوت پر آئیں گے تو دین پر آئیں گے ملکوں میں جا کر، اور دوستوں اپنے بھی یہاں پھر کر ہمیں یہ بات سمجھانی ہے کہ صحابہ نقل و حرکت پر تھے، 100% دین پر خود بھی تھے، اور جہاں سے گزرتے تھے وہاں امت جو ہے دوستوں حق کی طرف پلٹا کھاتی چلی جاتی اس محنت کی برکت سے۔ اس لیے دوستو اس کے عزم ارادے کرو کہ انشاءاللہ تعالی اب صحابہ کے طرز پر 6 مہینے پر آنا ہے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں اور 2 مہینے نظام الدین اپنی اصل کی طرف، کہ ہر سال 2 مہینے نظام الدین لگانے ہیں، اور 4 مہینے جماعتوں کو لے کر پھرنا ہے، ملکوں میں بھی جانا ہے، کہ دوستو جو 3 سال ملکوں میں جایا جائے، اور بڑے بڑے خرچوں کے ساتھ ملکوں میں جاؤ تاکہ ملکوں کے تقاضے پورے ہوں۔ بہت سے ممالک ہیں جہاں بھی دوستو بزرگوں ایسی محنت کی ضرورت ہے، اور دوستو بڑے بڑے خرچے ہیں وہاں، اور وہاں جماعتوں کے جانے کے تقاضے ہیں، لیکن خرچے کم ہونے کی وجہ سے جماعتیں پہنچ نہیں پاتی، کہ جماعتیں بڑے خرچے کی کھلے خرچے کی جائیں گی تو ان ملکوں میں پہنچے گی کہ ایمان والے ہیں لیکن بیچارے دین سے بالکل نہ واقف ہیں، اور کلمہ نماز سے بالکل جو ہے دور ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہونے کی وجہ سے کہ پورے عالم میں پھرنا، ایک ملک میں جانا، اور اس کی فکر کرنا کہ کیسے جو ہے ایک ملک میں دین زندہ ہو جائے۔ تو اس کے عزم ارادے انشاءاللہ یہ سارا مجمع عزم ارادہ کرے کہ نقل و حرکت پر انشاءاللہ آئیں گے، اور 6 مہینے انشاءاللہ لگائیں گے، 4 مہینے جماعتیں لے کے پھریں گے، اور 2 مہینے نظام الدین جتنے پرانے ہیں 2 مہینے کی نیت کرو کہ انشاءاللہ 2 مہینے نظام الدین لگائیں گے۔ اب 6 مہینے کے لیے بتاؤ کہ انشاءاللہ کون کون تیار ہے؟ 6 مہینے کے لیے بتاؤ کہ 6 مہینے انشاءاللہ لگائیں گے، یہ سارا مجمع پرانوں کا ہے، 4 مہینے جماعتوں میں پھریں گے، اور 2 مہینے نظام الدین لگائیں گے۔ بتاؤ بھائی اس کے لیے ذرا ہمت کرو۔ اگلی بات ایک اور ہے وہ بھی آپ سے کرنی ہے، ابھی اور بھی جو ہمارا بہت بڑا مجمع ہے، جو ہمارا جو ہے مجمع واپس ہو رہا ہے، اس سے بھی یہ چند باتیں کرنی ہے۔ پہلے اس کے لیے بتاؤ کہ انشاءاللہ ملکوں میں ہم تیار ہیں، ملکوں میں کھلے خرچ کے ساتھ تیار ہیں۔ علماء اکرام جو سال لگا چکے ہیں اندرون میں، وہ دوسرے سال کے لیے بتا دیں کہ دوسرا سال عرب ممالک کے لیے ہم تیار ہیں کھلے خرچ کے ساتھ، کیا دوسرا سال لگائیں گے۔ اور جو ہمارے ساتھی 4 مہینے والے، جو ہر سال 4 مہینے والے، وہ 4 مہینے لکھوائیں۔ بتاؤ انشاءاللہ کھلے خرچ کے ساتھ بتاؤ، 5 مہینے کے لیے بتاؤ، اور علماء کرام جو ہے دوسرے سال کے لیے بتائیں، جن کا دوسرا سال لگ گیا وہ تیسرے سال کے لیے بتائیں۔ کرو اس کے لیے ہمت انشاءاللہ، بتاؤ بھائی کرو ہمت۔ جب کھڑے ہو کے بتاؤ، ہم تو یہ سوچ رہے سارا مجمع کھڑا ہو جائے گا، سارا مجمع کھڑا ہو کے کہے گا انشاءاللہ 6 مہینے کے لیے ہم تیار ہیں، 4 مہینے جماعت لے کے پھریں گے۔ ذرا بتاؤ صحیح پرانا وہ مجمع بیٹھا ہوا ہے، یہ 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، یہ بھی نیت کرو کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، ہر سال 4 مہینے لگائیں گے۔ کھڑے ہو کے بتاؤ، وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں، جن کا دوسرا سال لگ گیا وہ تیسرے سال کے لیے بتائیں۔ علماء ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علماء کرام کہاں ہیں اس میں ذرا بتاؤ؟ علماء کرام دوسرے سال والے دوسرے سال کے لیے تیار ہیں، ذرا بتاؤ۔ تیسرے سال کے لیے، اور جن کا دوسرا سال لگ گیا وہ تیسرے سال کے لیے بتائیں، تیسرا سال ماشاءاللہ۔ مولانا نعمان صاحب اور بتاؤ بھائی، اور فرمائیں علماء کرام بتائیں۔ اور بتائیں بھائی، بڑا مجمع ہے، ہر سال 4 مہینے کی نیت کرو، ہر سال 4 مہینے۔